نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجرنا من النار اللهم انا نسألك ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ ایک حدیث جو پچھلے لیسن میں مس ہوئی تھی، حدیث نمبر 4761، پہلے ہم وہ کریں گے پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الفرقان۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله قال وحدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الذنب عند اللہ اکبر، کون سا گناہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا ہے؟ قال، فرمایا، ان تجعل للہ ندا، یہ کہ تو بنا لے اللہ کے ساتھ کوئی شریک، وہو خلقک، جب کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ قلت، میں نے پوچھا، ثم ایو، پھر کون سا؟ قال، فرمایا، ثم ان تقتل ولدک، پھر یہ کہ تو قتل کر دے اپنی اولاد کو، خشیت، اس ڈر سے، ان یطعم معک، کہ وہ تیرے ساتھ کھانے لگ جائے گا، تیرے کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ قلت، میں نے کہا، ثم ایو، پھر کون سا؟ قال، فرمایا، ان تزانیہ، یہ کہ تو زنا کرے، بحلیلۃ جارک، بیوی سے اپنے ہمسائے کی۔ قال، تو پھر وہ کہتے ہیں، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ، پھر یہ آیت نازل ہوئی، تصدیقاً، تصدیق کرتے ہوئے، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ اور کون سی آیت؟ یہی سورہ فرقان کی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ یہ جو ترجمہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، ہاں حق کے ساتھ قتل ہو تو اور بات ہے، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتا دیا تھا کہ جو قتل حق ہے اسلامی شریعت میں اس کی کون کون سی صورتیں ہیں، یعنی قتل عمد کا مجرم، اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، دین حق کے راستے میں مزاحمت کرنے والوں سے جنگ کی جائے گی، یعنی جو جنگ میں سامنے آ جائیں گے، اسلامی نظام حکومت کو الٹنے کی کوشش اور بغاوت کرنے والوں کو کچل دیا جائے گا، شادی شدہ مرد یا عورت کو زنا کرنے کی صورت میں رجم کیا جائے گا، اور اسلام کے بعد دوبارہ کفر اختیار کرنے یعنی مرتد ہونے والے کی سزا بھی قتل ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ فرما رہے ہیں، سألت او سئلہ، کہ یا تو میں نے سوال کیا تھا یا سوال کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ شک ہے یہاں پر راوی حدیث صحابی عبداللہ بن مسعود کو، اور یہ ان لوگوں کی جو ہے نا آنیسٹی یہ تھی کہ مجلس میں اگر اتنا سا بھی اشکال ہے کہ میرے سوال کے جواب میں میرے سوال کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا تھا یا کسی اور کے سوال کے جواب میں، تو اس کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ لیکن زیادہ جو راجح ہے اور دوسری حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کا تھا، اور وہ پوچھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہائرارکی والے جو سوالات ہیں نا، انہوں نے یہ بھی ایک دفعہ پوچھا تھا کہ سب سے جو محبوب اعمال ہیں اللہ کے نزدیک وہ کون سے ہیں؟
صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاح میں یہ حدیث آئی ہے، جو انہوں نے محبوب اعمال جو ہیں وہ پوچھے تھے. اور پھر اسی طرح سے جو اعظم الذنوب ہیں، یعنی سب سے بڑے جو گناہ ہیں، وہ بھی انہوں نے پوچھے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب انہوں نے محبوب ترین اعمال پوچھے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے عمل، جو بہترین ہے، الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر. تو انہوں نے پوچھا تھا ثم ایو، پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا تھا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. پھر انہوں نے پوچھا ثم ایو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. اور پھر وہ فرماتے تھے عبداللہ بن مسعود کہ اگر میں اور زیادہ پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے لسٹ بتاتے چلے جاتے. اب یہاں پر اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور یہ اتنی احسان فراموشی ہے کہ جب کہ اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے دنیا میں لایا ہی وہ، اور پھر تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہو یا کسی اور کو اس کی پاورز یا اس کی صفات کو ایٹریبیوٹ کرتے ہو، تو یہ تم کر کیسے سکتے ہو؟ پھر ند جو ہے، ند اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی اور کو وسیلہ بنانا، یہ بھی ند ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ جس طرح اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اسی طرح کسی اور ہستی سے، انسان سے مدد مانگنا، یہ بھی ند ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ بعض اوقات یہ بھی اعتقاد دیکھے گئے ہیں کہ اللہ کی قدرت کو ایک سائیڈ پہ کر کے ان ہستیوں کی قدرت کو اللہ سے بڑھ کر قدرت ایٹریبیوٹ کر دی جاتی ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی لیول کی جو شرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس شرکیہ عمل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو اس نے کیا ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بنا لینا عبادت اور دعا میں، یعنی عبادت کے لیے کسی اور کو مختص کر لینا یا دعا کسی اور سے مانگنا، یہ بھی ند بنانے میں آ جاتا ہے. تو لہٰذا ند فی الدعا بھی ہوتا ہے، ند فی الخلق بھی ہوتا ہے کہ تخلیق تو اللہ کرتے ہیں نا، جیسے سورہ حج میں آتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک مکھی تخلیق کر کے لے آئیں، بلکہ یہ تو اس مکھی کو وہ اڑا کے کوئی چیز لے جائے جو اس کی پروں کے ساتھ یا ٹانگوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو واپس لانے کے بھی قادر نہیں ہے. مکھی بنائیں گے کیا یہ؟ ٹھیک ہے. تو اولاد مانگنا تو کسی کے ان بزرگوں یا ان قبروں والوں سے مانگنا یا ان کو وہ پاورز ایٹریبیوٹ کر دینا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے وَالنِّدْ فِي الصِّفَةِ، اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، تو یہ سب کے سب کسی نہ کسی صورت میں ند جو ہے وہ قرار دیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا، ٹھیک ہے، نظر لغیر اللہ بھی ند میں شمار ہوتی ہے، سجدہ لغیر اللہ بھی ند میں شمار ہوتا ہے، رکوع لغیر اللہ بھی ند میں شمار ہوتا ہے. لہٰذا جو توحید ہے نا، توحید کو بہت زیادہ خالص کرنے کی ضرورت ہے. توحید میں کسی قسم کا شائبہ نہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے بھی مانگ رہے ہیں، کسی اور کو بھی آپ کچھ ذرا سا بھی ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیرلل کھڑا کر دیتے ہیں کہ دعا مانگنی ہے تو صرف اللہ سے نہیں مانگنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں ہماری دعا قبول کریں. آپ دیکھیں ہماری نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ اجنبیت کا کوئی ٹھکانہ ہے کہ ہم اللہ سے خود نہیں مانگ سکتے. یہ وہی بات ہے
کہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ بھی وقت کے رسول سے ہی کہا کرتے تھے ادعو لنا ربک ادعو لنا ربک، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو. اور ہم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرسیسر اس طرح سے بنا کے کہ وہ اپنی قبر میں ہے اور اس دنیا میں ہم ان کو جا کر کہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کرنی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہی نہیں. یہ خود ساختہ جو سفارش کا انداز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پھر دیگر جو بزرگان دین ہیں ان کی بھی اسی طرح سے پذیرائی اور ان کو بھی اسی طرح سے اللہ کا شریک ٹھہرا لینا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے، اعظم الذنوب میں سے ہے یہ. پھر دوسرا بڑا گناہ کیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ ایک حد تک انسان اپنی کوئی فیملی پلاننگ کر سکتا ہے، لیکن جب ایک کنسیپشن ہو جاتی ہے، جب ایک ایگ فرٹیلائز ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو ابارٹ کروانا اس وجہ سے کہ میرے پہلے ہی بچے بہت ہیں، مجھے اور اب نہیں چاہیے، یا یہ کہ میرے بچوں میں ایج ڈفرینس کم رہ رہا ہے تو مجھے اب یہ والا بچہ نہیں چاہیے، تو یہ ہمارا اختیار نہیں ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اس میں ہم ایک تو گناہ کرتا ہے نا انسان قتل کا، دوسرے قطع رحمی کا بھی گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے جو اولاد ہے اس کو قتل کرنا ایک بہت بڑے درجے کی قطع رحمی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کا جو ذوف ہے وہ انسان اتنا زیادہ شو کرتا ہے کہ سارے کی ساری جو میری کھانے پینے کی اور میری پروویژن کی مینجمنٹ ہے وہ تو میرے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں. تو لہٰذا اس حد تک چلے جانا کہ بچے کو قتل ہی کر دینا. تو اس ایک چیز کے اندر 3 بڑے گناہ ہیں، ایک قتل، دوسرا قطع رحمی، اور تیسرے ذوف توکل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور عربوں میں بعض قبائل جو ہیں وہ یہ کام بھی کیا کرتے تھے، اور کچھ قبائل جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹیوں کو قتل کیا کرتے تھے. تو سورۃ الانعام میں بھی یہ آیت ایک طریقے سے آئی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، الانعام 151. اسی طرح سے الاسراء بنی اسرائیل 31 میں آتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور ان کو بھی ہم دیں گے. اپنا رزق بچہ ساتھ لے کر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو بعض اوقات کسی بچے جس کو بہت زیادہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ اب اتنا لیٹ ان لائف آ گیا ہے، یا اب ہم اس کو کیسے دیکھیں گے، اس کے لیے کیسے پرووائڈ کریں گے، اور وہی بچہ ان کے لیے سب سے زیادہ بابرکت ثابت ہوتا ہے. تو لہٰذا فقر کے ڈر سے کبھی بھی ایک بچہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا ہے یا بھیج دیا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہو گیا ہے، اس کو ضائع کروانا صرف اس ڈر سے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. تیسری چیز ان تزانی بخلیلۃ جارک، یعنی زنا، اور وہ بھی ہمسائے کی بیوی کے ساتھ. اب زنا جو ہے وہ ان اینڈ آف اٹ سیلف گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہاں پر جو ہائرارکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا بڑا گناہ فرمایا ہے وہ ہے کہ اپنے ہمسائے کی بیوی کا بستر خراب کرنا. تو یہ اعظم الزنا میں سے ہے. وجہ کیونکہ ہمسائے کا تو ویسے بھی بہت بڑے حقوق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے اتنا زیادہ تاکید کی ہمسایوں کے حقوق کی کہ میں سمجھا کہ شاید یہ ان کو وراثت میں شریک کرنے لگیں. اگر آپ اس جملے کی انٹینسٹی پہ غور کریں نا کہ کتنی مرتبہ ہی فرمایا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ یہ اپنے امیجیٹ بلڈ ریلیٹیوز کی طرح ہونے لگے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ سوائے اس کے کہ ان کو وراثت میں شریک نہیں کیا گیا، ورنہ سلوک تو پھر ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے نا.
اور جن کے ساتھ اتنا زیادہ خیر خواہی اور احسان کے معاملے کا تاکید کی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے، اور ان کے گھروں میں اس طرح کا فساد کرنا، ان کے گھروں میں اس طرح کا نقب لگانا، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ون آف دا سب سے بڑا گناہ۔ تو اس اب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے، الشرک والقتل والزنا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب ظاہری طور پر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور پھر بعد میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، کیونکہ تصدیق تو اسی قول کی جاتی ہے نا کہ جو پہلے سے موجود ہو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بذات خود جب صحیح کے لیول پر ہمیں مل جائے تو وہ صادق ہی ہوتی ہے، وہ سچی ہی ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی سچی ترین چیز کی بھی تصدیق کے لیے کوئی اور بات کہی بھی جا سکتی ہے۔ چلیں اب حدیث نمبر 4765، باب یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان عن منصور عن سعید بن جبیر قال ابن ابزہ سئل ابن عباس عن قوله تعالی ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم وقوله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حتى بلغ إلا من تاب وآمن فسألته فقال لما نزلت قال أهل مكة فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق وأتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى قوله غفورا رحيما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن ابی ابزہ نے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت جو کسی مومن کو قصداً قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے، اور آیت اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو مگر حق کے ساتھ کے متعلق سوال ہوا، تو انہوں نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل مکہ نے کہا کہ ہم نے تو اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرائے ہیں اور ناحق قتل بھی کیے ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا تھا، اور ہم نے بدکاریوں کا ارتکاب بھی کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ہاں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ باب الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور پھر نیک کام بجا لائیں تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابی عن شعبۃ عن منصور عن سعید بن جبیر قال امرنی عبد الرحمن بن ابزہ ان اسأل ابن عباس عن ہاتین الآیتین۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن بن ابزہ نے حکم دیا کہ میں ابن عباس سے ان 2 آیات کے متعلق سوال کروں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَسَأَلْتُهُ، ایک تو یہ تھی آیت کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے، تو میں نے ان سے سوال کیا، فقالا، تو انہوں نے کہا، لم ینسخھا شیء، کہ یہ آیت کسی دوسری آیت سے منسوخ نہیں ہوئی۔ وعن، اور دوسری جو آیت ہے
جس کے بارے میں پوچھا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، دوسری یہ آیت تھی کہ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، قالا تو انہوں نے کہا، نزلت فی اہل شرک، یہ آیت تو مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اگر آپ لوگ یاد کر لیں تو عبداللہ بن عباس کا جو قتل عمد کے بارے میں موقف ہے وہ ہم پیچھے بتائے تھے، لیکن وہ موقف یہی ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن جمہور علماء یعنی میجورٹی علماء نے اس موقف سے اتفاق نہیں کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ قاتل کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور معافی کا دروازہ کھلا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی درست بات ہے۔ باب فسوف یکون لزاما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، جلد ہی اس کی ایسی سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا محال ہوگی۔ ہلاکتاً، لزامن سے مراد ہلاکت ہے، لزامن ہلاکتاً۔ قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله خمس قد مدينا، 5 علامات گزر چکی ہیں، الدخان دھواں، والقمر اور شق قمر یعنی چاند کا پھٹنا، والروم اور روم، والبطشہ اور بطشہ، واللزام اور لزام یعنی فسوف یکون لزاما۔ اب یہ جو 5 نشانیاں ہیں یہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں عبداللہ، اور یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عموماً جہاں عبداللہ ہوگا تو مراد عبداللہ بن مسعود ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر کو محدثین ابن عمر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ سند میں اگر آپ کو کوئی اشکال ہو کہ یہ کون سے عبداللہ ہیں تو پھر ان کے دیکھے جائیں گے شاگرد، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مسروق جو ہیں وہ بڑے خاص شاگرد ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے، تو اگر مسروق ہیں شاگرد یا بعضوں کا ٹیچر کو دیکھا جاتا ہے تو بٹوین سند میں صحابی کے ٹیچر تو نہیں دیکھے جاتے، تو وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں کون سے راوی حدیث مراد ہیں۔ تو ابہام جو ہے نا وہ یا تلامیذ یعنی شاگردوں سے دور ہوتا ہے اور یا پھر اس کے مشائخ سے یعنی ٹیچرز سے۔ اچھا، خمسن قد مدینہ یعنی 5 جو آیات ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ نمبر 1 الدخان۔ اب الدخان کا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو اس کی تفسیر کی ہے کہ جب قریش پر قحط نازل ہوا تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی کہ اللہم اجعلھا علیہم سنین کسنی یوسف، کہ یا اللہ ان پر ایسا قحط بھیج جیسا تو نے یوسف علیہ السلام کے لیے بھیجا تھا، یعنی ان کی مدد قحط کے ذریعے سے ہوئی نا، بادشاہ نے قحط کا خواب دیکھا، پھر یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ون تھنگ لیڈ ٹو دی ادر، تو وہ پھر جیل میں سے کنویں میں سے وہ باہر آ پائے، تو اسی طرح سے میری بھی مدد فرمائیے۔ تو پھر بہت شدید جو ہے نا وہ ڈرائینس آئی، ڈراؤٹ آیا، بارش بالکل ہونی ختم ہو گئی، اور یہ لوگ اپنی بھوک کی شدت میں آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں آسمان میں دھواں ہی دھواں نظر آیا کرتا تھا۔ تو پھر اسی طرح سے دوسری چیز کیا ہے، والقمر، یہ ہے انشقاق القمر یعنی شق القمر، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوا، اور متواتر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حسی شق قمر ہوا تھا، اس میں کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کی جا سکتی، چاند واقعی پھٹا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ مکہ میں ہوا تھا۔ تیسری والروم، اور یہ جو سورہ روم کی جو آیات ہیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی سالوں میں وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے، ٹھیک ہے،
اور لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بالکل سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ اب کیسے ہوگا۔ ایران اور روم کی لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، انتہا کی خون ریزی ہوتی تھی، اور اس میں فارس جو ہے یعنی ایران وہ ان رومیوں کے اوپر غالب آیا۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور جو اہل مکہ تھے وہ ایرانیوں کو سپورٹ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ آتش پرست مشرک انہی کے جیسے تھے۔ تو جب رومی مغلوب ہوئے تو یہاں پر مکہ میں مسلمانوں کے لیے بھی بہت شدید ایک مشکل کے وقت پہلے ہی تھے، تو کفار نے اور زیادہ پرسیکیوشن شروع کر دی کہ تم لوگوں کے رب نے ان اہل کتاب کی تو مدد کی نہیں، تو تم لوگوں کی کیسے کرے گا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور غزوہ بدر ادھر مسلمانوں کا ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، اور ادھر رومنز جو ہیں وہ ایرانینز پر دوبارہ سے غالب آ گئے۔ تو یہ نشانی بھی ہو گئی۔ والبطشہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ قریش کے جو بڑے بڑے اسٹال واٹس تھے، جو بڑے بڑے ان کے سردار چیفٹنز تھے، ان کا قتل ہونا بدر کے دن۔ سورہ دخان میں جو آتا ہے نا، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، تو وہ اس کو قریش کی پکڑ قرار دیتے ہیں غزوہ بدر کے دن۔ وَأَمَّا اللِّزَامُ، اور جہاں تک لزام کا تعلق ہے تو یہ وہ عذاب ہے کہ جو ان لوگوں کے لیے ہوگا۔ اور یعنی لزام جو ہے نا، اس سے مراد بھی ابن مسعود لیتے ہیں غزوہ بدر میں کفار کا جو قید اور گرفتار ہونا ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ ہے ان کا قتل ہونا، اور لزام ہے ان کا قید اور گرفتار ہونا۔ بہرحال لیکن جو میجورٹی اسکالرز ہیں وہ بادشاہ سے مراد کفار کو جہنم میں پکڑ کر ڈالنا مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کفار مکہ نے چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا، اس لیے انہیں اس کی سزا لازمی طور پر بھگتنا ہوگی۔ چنانچہ دنیا میں غزوہ بدر کے موقع پر شکست کی صورت میں ان کو یہ سزا ملی، اور آخرت میں جہنم کے دائمی عذاب سے بھی انہیں یقیناً دوچار ہونا پڑے گا۔ وقال مجاہد تعبثون تبنون، مجاہد نے کہا تعبثون بمعنی تبنون ہے، یعنی بلا ضرورت اونچے اونچے محلات بناتے ہو۔ حدیمن، حدیمن کے معنی ہے یتفتت اذا مس، کہ وہ چیز جو چھونے سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ مسحرین، مسحورین، مسحرین مسحورین کے معنی میں ہے یعنی جس پر جادو کر دیا گیا ہو۔ اللیکۃ والایکۃ جمع ایکۃ وہی جمع الشجر، اللیکہ اور الایکہ دونوں ایکہ کی جمع ہے، اور ایکہ درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں۔ یوم الذلہ اذلال العذاب ایاہم، یوم الذلہ سے مراد ان لوگوں پر عذاب کا سایہ کرنا ہے۔ موزون معلوم، موزون سے مراد ہے معلوم، اسم مفعول کے وزن پر ہے، اور اس کے معنی ہے معلوم اور معین چیز۔ کالطودی کالجبلی، کالطودی کے معنی پہاڑ کے ہیں، یعنی ہر حصہ پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وقال غیرہ، اور مجاہد کے علاوہ کسی نے کہا لشرذمۃ، الشرذمۃ طائفۃ قلیلۃ، لشرذمہ کے معنی ہے چھوٹا گروہ۔ فی الساجدین المصلین، فی الساجدین سے مراد ہے یعنی نماز پڑھنے والے۔ قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں لعلکم تخلدون کأنکم، یہاں وہ کہتے ہیں کہ لعلکم سے مراد ہے کأنکم، گویا کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ الریع الایفاء من الارض وجمعہ ریعۃ واریاع واحدہ الریعۃ، الریع کے معنی بلند زمین ہے، اس کی جمع ریعۃ اور اریاع آتی ہے، اور اس کا واحد الریعۃ ہے۔ مصانع
کل بناء فہو مصنعۃ، مصانع ہر طرح کی عمارت کو مصنع کہتے ہیں اور اس کی جمع مصانع ہے۔ فرحین مریحین، فرحین کے معنی ہے مریحین یعنی اترانے اور غرور کرنے والے۔ فارحین بمعناہ ویقال فارحین ویقال فارحین حاذقین۔ مریحین سے مراد ہے اترانے اور غرور کرنے والے، اور فارحین کے معنی میں یہ بھی ہے حاذقین یعنی ماہر تجربہ کار۔ تعثوا ہوا اشد الفساد، سخت فساد پھیلانا۔ وعاث یعیث عیثا، اور یہ عاث یعیث عیثا سے ہے، ان کے بھی یہی معنی بنتے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں تھا نا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ والجبل الخلق، جبل خلق، ومنه جبلا وجبلا وجبلا یعنی الخلق، قالہ ابن عباس۔ اور الجبلہ کے معنی خلق یعنی مخلوق ہیں، جبلہ کے معنی خلقہ ہیں یعنی پیدا کیا گیا، جبلن جبلن اور جبلن بھی اسی سے ماخوذ ہیں، ان کے معنی مخلوق کے ہیں۔ ابن عباس نے یہی کہا ہے۔ اب ہم ان الفاظ کو ذرا ان کے آیات کے کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا بریفلی دیکھ لیتے ہیں۔ تعبثون یعنی تم بناتے ہو بغیر حاجت کے، اور جو کچھ بھی تم بناتے ہو، جو بلڈنگز ضرورت کے علاوہ وہ ہوتی ہیں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ جانے کے لیے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے کے لیے۔ آج آپ دیکھیں دنیا کی پوری نیشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ جانے کے لیے، ٹالسٹ بلڈنگ اپنے پاس ہونے کا اعزاز لینے کے لیے کیا کیا کچھ کر رہی ہوتی ہیں۔ مجھے ابھی پچھلے دنوں جو ان کی انتقال ہوا ہے خلیفہ، وہ ابو دھابی کے جو حکمران تھے، تو وہ کیونکہ جو برج دبئی ہے وہ برج خلیفہ انہی کے نام پر ہے، تو انہوں نے بیل آؤٹ کیا تھا دبئی کو، تو انہوں نے پھر اس گریٹفلنس میں انہوں نے ان کے نام پر اس کا نام رکھا، برج دبئی سے چینج کر کے برج خلیفہ کر دیا اس کو۔ اور پھر ان کا انتقال ہوا تو کتنے لوگوں نے یہ تصویریں میں نے فیس بک پر دیکھیں کہ ایک طرف برج خلیفہ ایک طرف قبر خلیفہ، کہ انسان جو ہے وہ اصل اس کی جو ہے وہ مٹی کے ساتھ رل مل جانا ہے۔ تو پھر انسان تطاول اور تفاخر کی بجائے ایک دوسرے کے لیے کچھ ایسا پروڈکٹیو کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ کسی ایک انسان کے اوپر نہیں یہاں پہ ہو رہی، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی ایک سرشت ہے انسان کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی سرشت بتایا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب بھیجا تھا، قوم عاد، کہ وہ یہ بلڈنگز اس طرح بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی چارج شیٹ بنائی نا، تو اس میں شرک کے علاوہ ایک یہ چیز تھی کہ یہ بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہو تم لوگ ایک دوسرے پر فخر جتانے کے لیے۔ پھر حدیم جو ہے وہ کہتے ہیں ایزیلی ڈائجسٹیبل۔ آپ کھجور کو دیکھیں نا، آپ اس کو مسلیں وہ کیسے آپ کے ہاتھوں میں ہی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آسانی سے، جس کو زود ہضم کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھل دیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر حدیم کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، اور وہ ہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا طلع الندید، نون ضاد یا دال، سورہ قاف میں آیا ہے، تو یعنی روز میں ارینج ہوئے ہوئے تہ بر تہ لگے ہوئے گچھے، تو حدیم بمانی ندید بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بارہا بات ہو چکی ہے کہ جب لغت میں دو معنی آ رہے ہوں ایک لفظ کے، ایک قرآنک ورڈ کے، اور دونوں آپس میں کلیش نہ کرتے ہوں، ایک دوسرے کے معنی کو کنٹراڈکٹ نہ کرتے ہوں، تو دونوں معنی بھی لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر حدیم کا معنی ایزیلی ڈائجسٹیبل بھی لیا جا سکتا ہے، اور ندید یعنی تہ بر تہ ارینج ہوئے ہوئے گچھے بھی معنی لیا جا سکتا ہے۔ مسحورین
اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان آیا ہے سورہ الشعراء میں، قالوا انما انت من المسحرین. پھر واللیکۃ والایکۃ. اب یہ جو ہے نا واللیکہ، یہ آپ کو شاید نیا ورڈ لگ رہا ہو، لیکن دراصل جو قراتیں ہیں نا اس میں امام نافع، ابن کثیر، ابن عامر وہ لیکہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو نقل کہتے ہیں. انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملا تو کچھ تھوڑا بہت انٹروڈکشن قرات کا 10 قراتوں کا ضرور آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دیں. اور دوسرے جو ہم پڑھتے ہیں روایت حفص میں تو ہم ایکا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں درست ہیں. اور ان کا معنی ہے یہ جمع میں کہ درختوں والے، یعنی ان کے ہاں بہت سے غالباً درخت یا جنگلات پائے جاتے تھے. پھر دیکھ لیتے ہیں یوم الذلہ. یوم الذلہ قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، کہ انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ان کو پکڑ لیا ایک یوم الذلہ کے عذاب نے. اب یہ یوم الذلہ کیا تھا؟ ذل کہتے ہیں سائے کو. تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ سخت شدید گرمی جو ہے اس کی کوئی لہر آئی. ٹھیک ہے، حر شدید عظیم، بہت شدید گرمی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا. جب انہوں نے بادل دیکھا اور اس کا سایہ دیکھا تو یہ سارے کے سارے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے. تو وہ جو بادل ہے اس کا جو سایہ ہے وہ آگ میں تبدیل ہو گیا، بگولے میں تبدیل ہو گیا، اور اس نے ان کو جلا ڈالا. تو یہ ہے معنی اس قول کا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں موزون معلوم. اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے موزون، یہ سورۃ الشعراء میں تو ہے ہی نہیں، یہ تو سورۃ الحجر میں ہے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. تو اس میں شارحین نے کہا ہے کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ سے صحب ہوا ہے، کیونکہ انسان ہی تھے نا، اور انسانی کوشش ہوتی ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی بیشی جو ہے وہ ضرور رہنے دیتے ہیں. پھر کالطودی کالجبلی، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ آیت آتی ہے فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. تو وہ پھٹ گیا یعنی سمندر، اور ہر ٹکڑا جو ہے وہ ایسے ہو گیا جیسے ایک کالجبل العظیم، جیسے ایک بڑا پہاڑ. پھر فرمایا لشرذمۃ. لشرذمۃ اور الشرذمۃ طائفۃ قلیلۃ، ایک چھوٹا سا گروہ. اب یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ لشرذمہ کے اپنے معنی میں قلت کا معنی موجود ہے کہ چھوٹا گروہ مراد ہے، تو اس کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قلیلون کا ورڈ پھر کیوں استعمال کیا، جبکہ لشرذمہ کے اندر ہی موجود ہے قلت کا ایک معنی. ٹھیک ہے، تو ایک تو اس کا معنی یہ کیا گیا ہے، ایک اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی قلت کو اور زیادہ وہ سٹریس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی قلیلتم من قلیل، تھوڑوں میں سے بھی تھوڑے سے ہیں یہ. اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل ڈھیر سارے تھے، لیکن فرعون کی نظروں میں کیونکہ وہ نہتے تھے، اس کے غلام تھے، تو اس کو بالکل یہ تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے. پھر دوسری رائے کہ یہ دونوں ورڈز کیوں آئے ہیں لشرذمۃ قلیلون، تو وہ یہ رائے دی گئی ہے کہ شرذمہ کیفیت کے حوالے سے ہے، یعنی ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ غلام ہے، یہ غلامانہ ذہنیت کے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ریٹیلیٹ کرنے کی جرت ہی نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، غلامانہ ذہن جو ہے نا وہ انسان کو بڑا کمزور بنا دیتا ہے. ایک ہوتی ہے فزیکل غلامی، آپ دیکھیں بلال رضی اللہ عنہ کے کو غلامی تھی لیکن غلامانہ ذہن نہیں تھا.
اور انہوں نے توحید کو مانا اور انہوں نے اپنے اس ظالم آقا کو ڈیفائی کیا اور کرتے ہی رہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی آزادی تھی ذہن کی اور سوچ کی. لیکن جب انسان ذہنی طور پر غلام بن جاتا ہے نا تو پھر اس کا کوئی حال نہیں رہتا، اس کا اور اس کی نسلوں کا. وہ بالکل اپنی کسی اقدار کو، ویلیوز کو وہ ان کے لیے سٹینڈ اپ کر ہی نہیں سکتے. وہ ہر چیز کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں. اور بارہا بنی اسرائیل کے واقعات میں ہم نے یہ دیکھا کہ ذرا سا کچھ دیکھ لیتے تھے جو چیز ان کو امپریس کرتی تھی تو اسی قوم کے ساتھ چل پڑتے تھے. وہ جو معجزات اللہ نے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو دکھائے، جو فیورز ان کے اوپر کیں، وہ ساری ایک طرف رہ جاتی تھیں. اور کبھی گائے ذبح کرنے سے انکار، اور کبھی کسی کو بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا ہے تو کہتے ہیں ہمیں بھی ایسا رب بنا دو کوئی. تو یہ حال تھا ان کا. تو یعنی کیفیت میں ذہنی طور پر کمزور تھے. اور قلیلون عددی اعتبار سے وہ کہتا تھا کچھ نہیں ہے، یہ اتنے کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں عورتیں اور بچے زیادہ ہوں، کیونکہ عام طور پر تو وہ ان کے مرد اتنے بڑھنے ہی نہیں دیتا تھا نا. وقتاً فوقتاً وہ ایک موومنٹ چلاتا تھا کہ ان کے پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کے لڑکوں کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو. تو یہ ان کے لیے اس نے طریقہ بنا رکھا تھا کہ تاکہ یہ قوت نہ پکڑیں، طاقت نہ پکڑیں. تو لہٰذا نہ ان کے پاس قوت ہے، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، اور نہ ہی کوئی ان کی اتنی تعداد ہے. تو لہٰذا ہم ان کو فوری طور پر زیر کر لیں گے. پھر فرمایا فی الساجدین المصلین، ساجدین سے مراد ہے نماز پڑھنے والے. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، وہ جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا چلنا پھرنا نمازیوں میں. ٹھیک ہے، یعنی ان کے اندر آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتے ہیں. اور یہاں پر خاص طور پر آپ دیکھیں قیام کا بھی ورڈ آ سکتا تھا، کوئی اور جو ایکشن ہے نماز کا اس کا بھی ورڈ آ سکتا تھا، لیکن مصلین کو ساجدین کہا گیا ہے کیونکہ جو ساجدین ہے نا، جو سجدہ ہے، سجدہ بڑی ہی خوبصورت عبادت ہے. سجدہ بہت خوبصورت پوسچر ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی جب سجدہ تلاوت آتا ہے تو سجدہ تلاوت آتا ہے، رکوع نہیں آتا، یا یہ نہیں آتا کہ آپ کھڑے ہو جائیں. قرآن میں جہاں آتا ہے تو اطاعت کے لیے آتا ہے تو آتا ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. او کے لیے آتا ہے تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. تو سجدہ ایک ایپیٹمی ہے عبادت کی، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا ناک، اپنا ماتھا، اپنا چہرہ زمین کے اوپر ٹکا دیتا ہے. اور یہی وہ پوسچر ہے کہ جس میں دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں. میں ابھی عمرے پر تھی تو میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تو شاید میری تلاوت جو ہے وہ یعنی کرتے کرتے بعض اوقات انسان کو خیال نہیں رہتا تو آواز اونچی ہو گئی ہوگی. تو ایک ساتھ بیٹھی ہوئی کوئی خاتون تھیں تو انہوں نے مجھے ایسے نج کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آہستہ آواز میں پڑھیں، ابھی آپ کے اوپر کوئی سجدہ تلاوت آ گئی تو مجھے بھی سجدہ کرنا پڑے گا. اور میری بیٹی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں مجھے بھی کرنا پڑے گا اور اسے بھی کرنا پڑے گا، آپ آہستہ آواز میں تلاوت کریں. تو سجدہ تلاوت آ رہی، آیت سجدہ آ رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں جی ابھی تو نہیں آ رہی. ہاں لیکن آ تو سکتی ہے نا، پھر ہمیں بھی سجدہ کرنا پڑے گا اور اس کو بھی کرنا پڑے گا، آہستہ آواز میں پڑھیں. تو میں بہرحال میں یہ سوچ رہی تھی کہ سجدہ تو ایک آنر ہے ہمارے لیے، کہ اگر ایک کسی نے تلاوت کرنے والے نے کر ہی لی ہے تلاوت آیت سجدہ کی اور اس نے کر لیا تو آپ بھی کر لیں. وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، کوئی ہمارے اوپر کوئی جرمانہ تو نہیں ہے کہ سجدہ تلاوت ہم کر رہے ہیں.
انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انسان کو ایک اور موقع ملتا ہے دعاؤں کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ تو ہم نے جب سے ہر چیز کو ریچول اور میکینیکل بنایا ہے تب سے پھر ہمیں وہ مشکل لگنے لگی ہے نا۔ اور ورنہ تو یہ ہے کہ شکر ہے کہ مجھے بھی موقع ملا، اس نے تلاوت کی، آیت سجدہ کی، اور سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں میں بھی ڈال دیا تو میں نے بھی کر لیا، تو یہ تو میرے لیے ایک آنر کی بات ہے۔ بہرحال ہم بہت ڈفرینٹ ٹینجنٹ پر مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم چلے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے حوالے سے۔ پھر ہے لعلکم تخلدون، یہ آیت ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم گھر بناتے ہو اس طرح کے گویا کہ تم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُونَ، مرنا تو ہے ہی نہیں تم نے۔ ایسے ایسے گھر، ایسے ایسے شاندار، ایسی شاندار فرنشنگ کہ گویا کہ لعلہ جو ہے نا یہ یہاں پر تعلیل کے لیے ہے، ورنہ تو دیکھیں لعلہ کا معنی شاید کے بھی آتا ہے نا، امید ہے کہ یا شاید کہ، لیکن یہاں پر امام بخاری نے آپ کو کلیئر کیا ہے کہ یہاں پر لعلہ کے معنی کأنہ ہے، گویا کہ یہ تعلیل کے لیے ہے۔ وہ جو گھر ہیں وہ اتنے مضبوط، وہ اتنے بڑے، وہ اتنے ایسے کہ ان کے اندر سے نکلنے کے دل ہی نہ کرے، اتنا وہاں دل لگے، اسی کی طرف تم جھکے رہو سارا وقت، اور وہی تمہارا اکبر ہمکم، وہ تمہارا سب سے بڑا غم بن جائیں تمہارے گھر، اور تمہارے گھروں کی صفائی اور تمہارے گھروں کی ساری مینجمنٹ، سارا دن تم وہی کچھ کرتے رہو۔ کتنی ذہین پروڈکٹیو خواتین ہیں جو صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک کسی غم میں ہوتی ہیں اور اسی کام میں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات میں ایسے لوگوں کو بھی ملی ہوں کہ جو تنگ ہیں اس بات سے کہ میں، یعنی یہ نہیں کہ انسان اپنے گھر کو دیکھے نہیں، یا انسان اپنے گھر کو صاف نہ رکھے، یا انسان اپنے گھر کی مینجمنٹ میں کوئی حصہ نہ لے، یا اس کو کوئی ٹھیک طرح سے رن نہ کرے۔ یہ ایک سلیقہ شعار جو خاتون ہیں وہ کرتی ہیں یہ، اور یہ اس کی بڑی خوبی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ سارا دن یہی کچھ کرتی رہے، اور اگر مینیج کریں تو گھر کے کام بہت جلدی بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور بیچ میں انسان اپنی عبادت کا، گھر کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات تو خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں نماز کا ٹائم بھی نکل گیا، نعوذ باللہ۔ قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، قرآن فہمی کی کوئی کلاس جوائن کریں، اور آج کل تو آن لائن کی سہولت موجود ہے، یعنی اتنا زیادہ اپنے گھروں کے اندر وہ ہو جانا انوالو۔ میں پنکھے صاف کروا رہی ہوتی ہوں، میں سارا دن کیا کرتی ہوں، میں برتن صاف کرواتی ہوں، میں فرش صاف کرواتی ہوں، مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا کسی اور چیز کا۔ یہ میں نے خود خواتین کو یہ، اور پڑھی لکھی خواتین، اور اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اسی چیز کے اندر گزار رہی ہیں، لعلکم تخلدون، شاید کہ گویا کہ پھر ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے، یہاں سے جانا ہے ہی نہیں۔ ان گھروں سے اتنی محبت جس خاتون کو اور کوئی ٹائم کسی چیز کے لیے ہے ہی نہیں، جب اس کو موت آئے اور اس کو یہاں سے نکلنا ہو تو کتنی حسرت کی بات ہے کہ اس نے اگلے گھر کے لیے اگر اس نے کچھ نہ تیار کیا ہوا تو پھر گھر تو آگے بھی ہیں، وہاں کیا بنے گا؟ کیا وہاں بے گھر ہونے کا ارادہ ہے؟ کیا وہاں بے سر و سامان ہونے کا ارادہ ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نا ہماری ڈائریکشن ہماری درست کر دے، اعتدال میں زندگی گزارنا، اس دنیا میں اتنا دل لگائیں جتنا ادھر رہنا ہے، اس دنیا کی طرف اتنے مائل ہوں، اس آخرت کی زندگی کی طرف اتنے مائل ہوں جتنا ادھر رہنا ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا الریع الایفاء من الارض وجمعہ ریعۃ واریاء واحدہ ریعۃ۔ الایفاء کہتے ہیں، الایفاء کہتے ہیں بلند جگہ کو، ٹھیک ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، ہر بلند جگہ پر تم کوئی عمارت بنا دیتے ہو،
کوئی نشانی یعنی کوئی مونیومنٹ کھڑا کر دیتے ہو بالکل فضول بیکار، جس کا کوئی، جہاں کسی نے گھر بھی نہیں ہوتا، وہ جہاں کسی نے جا کے رہ پڑنا ہے، مونیومنٹس بناتے ہو. ذرا آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی کتنی ترقی یافتہ تھی ان کی تہذیب، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا سے ان کو ختم کیا. اور عام طور پر الریع جو ہے یہ پہاڑ کے اندر جو وادیاں ہوتی ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. بابن ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے اس دن رسوا اور ذلیل نہ کرنا. وقال ابراہیم ابن طہمان عن ابن ابی ذئب عن سعید ابن ابی سعید المقبری عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ان ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یرا اباہ، دیکھیں گے اپنے باپ کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، علیہ الغبرۃ والقطرۃ، ان کے اوپر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی، والغبرۃ ہی القطرۃ، اور غبرہ اور قطرہ کے ایک ہی معنی ہیں. یہاں پر جو صحابی کا ذکر ہے قال عبداللہ، تو عبداللہ جہاں پر آئے وہ عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر کے لیے ابن عمر لکھا آتا ہے. اور ویسے یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ نہ پتہ ہو تو وہ کس طرح پہچانے گا کہ یہ کون سے عبداللہ ہیں؟ تو وہ یا شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے راوی کا ایگزیکٹ کہ یہ کون سے ہیں، کیونکہ نام بہت سے راویان حدیث ہیں کہ جن کا ایک ہی نام آتا تھا، تو یا ان کے شاگردوں سے اور یا اساتذہ سے. تو یہاں پر عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں تو استاد تو ان کے کوئی ہیں نہیں، تو ان کے جو شاگرد ہیں سب سے مشہور مسروق، تو مسروق کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلا، وہ ابہام، وہ کنفیوژن دور ہوا کہ یہ عبداللہ بن مسعود ہیں. بہرحال یہ سائنسز آف حدیث کی ایک چھوٹی سی بات تھی. انشاءاللہ کسی وقت اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو حدیث سائنسز پر ہم ایک کورس کریں گے کہ جس سے بہت سی چیزیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی کہ محدثین کرام نے کس کس طرح سے حدیث کا جو ذخیرہ ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے اور اس کو چیک کرنے کے لیے کیسے کیسے اصول انہوں نے بنائے. اب یہاں پر اس حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں جو کہ گزر چکی ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی الدخان، الدخان یعنی دھواں، جس کو کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ جب قریش کو قحط پہنچا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ ہماری آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، تو آپ کی قوم جو ہے وہ قحط سے اور بھوک سے مر رہی ہے. اتنا زیادہ قحط آ گیا تھا، اور یہ جو قحط آیا تھا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دعا کی تھی ان کے اگینسٹ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی اللہم اجعلھا علیہم سنین کسنی یوسف، ان کو ایسے قحط سے آزما جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو قحط سے آزمایا تھا. یعنی مصر میں قحط آیا تو وہ قحط ایک طرح سے بن گیا ایک یعنی ایک ذریعہ، ایک وسیلہ بن گیا یوسف علیہ السلام کی جیل سے نجات کا. دوسری چیز والقمر، اور یہ شق القمر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوا تھا، احادیث متواتر موجود ہیں اس کے حوالے سے. اور یہ جو شق ہے، جو پھٹنا ہے چاند کا، یہ حسی تھا یعنی فزیکل تھا، یہ باقاعدہ پھٹا تھا. اس کا کچھ لوگ جو ہیں جو زیادہ فلسافیکل ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس کا انکار بھی کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. پھر تیسری چیز روم، اور یہ سورہ روم
الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہ یہ جو ایران اور روم کی جو جنگیں چلی آ رہی تھیں اور کوئی ان کا ایک واضح رزلٹ نہیں نکلتا تھا، کبھی ایک جو ہے نیشن وہ دوسرے کے اوپر حاوی ہو جاتی تھی، کبھی دوسری پہلی کے اوپر حاوی ہو جاتی تھی، اور یہ دور جو مکہ میں بڑا پورا شوب اور ایسا دور چل رہا تھا کہ جس میں مسلمان بہت زیادہ پرسیکیوٹ ہو رہے تھے، تو ایسے میں مسلمانوں کی جو ہمدردیاں ہیں وہ رومنز کے ساتھ تھیں، کیونکہ رومنز اہل کتاب تھے، اور جو قریش مکہ ہیں ان کی ہمدردیاں ساری کی ساری ایرانیوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ وہ مشرک تھے، وہ آتش پرست تھے، زورآسٹریئنز تھے۔ تو جب ایرانی جو ہیں وہ فتح یاب ہوئے تو یہاں پر قریش نے مسلمانوں پر جو تشدد اور پرسیکیوشن ہے وہ اور زیادہ بڑھا دی، کہ اگر تم لوگوں کے اللہ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مدد کرنی ہوتی تو پھر ان اہل کتاب کی کرتا، ان کی نہیں کی تو تمہاری کہاں سے کرے گا، وہ نہیں سچے تو تم کہاں سے سچے ہو۔ تو اس وقت پھر یہ سورہ روم کی آیات نازل ہوئی تھیں کہ کچھ ہی عرصہ گزرے گا تو یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اگلی چیز والبطشہ، اور اس کو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ وہ پکڑ ہے کہ جو قریش کے بڑے بڑے سرغنہ سردار تھے جو بدر کے دن پکڑے گئے تھے اور بدر کے دن مارے گئے تھے، قتل ہوئے تھے۔ تو یہ سورہ دخان میں جو آیت ہے نمبر 16، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، تو اس سے وہ بدر کی فتح اور قریش کے سرداروں کا قتل مراد لیتے ہیں۔ اور لزام جو کہ اس آیت میں آیا ہے فسوف یکون لزاما، تو یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ وہ عذاب ہے جو ان کو ہوگا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو ایک ذلت اور ایک رسوائی جو مکذبین کو پہنچی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، تو یہ ذلت ان کو چمٹ گئی، یہ ایک چمٹنے والی ذلت ہے۔ اس ذلت کے بعد کبھی بھی ان کو دوبارہ عزت نہ ملی۔ بہرحال کچھ جو دوسرے اسکالرز ہیں انہوں نے عبداللہ بن مسعود کی یہ جو علامات ہیں جو ان کا انٹرپریٹیشن ہے اس سے تھوڑا اختلاف کیا ہے۔ مثلاً میجورٹی کے نزدیک بطشہ سے مراد غزوہ بدر میں قتل ہونا نہیں ہے قریش کا، بلکہ اس سے مراد کفار کو جہنم میں پکڑ کر ڈالنا ہے، اور کفار مکہ نے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی تھی اس لیے انہیں اس کی سزا لازمی طور پر بھگتنا ہوگی۔ سورۃ الشعراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال مجاہد تعبثون تبنون، مجاہد کہتے ہیں تعبثون بمانی تبنون ہے، یعنی بلا ضرورت اونچے اونچے محلات بناتے ہو۔ حدیم یتفتت اذا مس، حدیم کے معنی ہے وہ چیز جو چھونے سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ مسحرین مسحورین، مسحرین مسحورین کے معنی میں ہے یعنی جس پر جادو کر دیا گیا ہو۔ اللیکۃ والایکۃ جمع ایکۃ وہی جمع الشجر، اللیکہ اور الایکہ دونوں ایکہ کی جمع ہے، اور ایکہ درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں۔ یوم الذلہ اذلال العذاب ایاہم، یوم الذلہ سے مراد ان لوگوں پر عذاب کا سایہ کرنا ہے۔ موزون معلوم، موزون کا معنی ہے معلوم و معین چیز۔ اب موزون جو ہے یہ سورہ ہجر کی آیت ہے، سورہ شعراء کی نہیں ہے، یعنی یہ لفظ سورہ ہجر میں ہے۔ کالطود کالجبل، کالطود کے معنی پہاڑ کے ہیں، یعنی ہر حصہ پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وقال غیرہ، اور امام مجاہد کے علاوہ کسی نے کہا لشرذمۃ، الشرذمۃ طائفۃ قلیلۃ، کہ لشرذمہ کے معنی ہے چھوٹا گروہ۔ فی الساجدین المصلین، فی الساجدین مصلین کے معنی میں ہے یعنی نماز پڑھنے والے۔ قال ابن عباس لعلکم تخلدون کأنکم، ابن عباس نے فرمایا لعلکم تخلدون کے معنی ہے کہ گویا تم ہمیشہ رہو گے۔ الریع
الایفاء من الارض وجمعه ریعۃ ریعۃ واریاع واحدہ الریعۃ۔ الریعہ کے معنی بلند زمین ہے، اس کی جمع ریعہ اور اریاع آتی ہے، اس کا مفرد الریعہ ہے۔ مصانع کل بناء فہو مصنعۃ، مصانع ہر طرح کی عمارت کو مصنع کہتے ہیں، اس کی جمع مصانع ہے۔ فرحین مرحین فارحین بمعناہ ویقال فارحین حاذقین۔ فرحین کے معنی ہے مرحین یعنی اترانے اور غرور کرنے والے، اور فارحین کے معنی بھی یہی ہیں۔ بعض کے نزدیک فارحین کے معنی ماہر تجربہ کار کے ہیں۔ تعثوا هو اشد الفساد وعاث یعیث عیثا۔ تعثوا کے معنی ہے سخت فساد پھیلانا، اور عاث یعیث عیثا کے بھی یہی معنی ہے۔ والجبلۃ الخلق جبل خلق ومنہ جبلا وجبلا وجبلا یعنی الخلق یعنی الخلق، قالہ ابن عباس۔ والجبلہ کے معنی خلق یعنی مخلوق ہیں، جبلہ کے معنی خلقہ ہیں یعنی پیدا کیا گیا، جبلن جبلن اور جبلن بھی اسی سے ماخوذ ہیں، ان کے معنی مخلوق کے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہی کہا ہے۔ اب تھوڑا سا ان الفاظ کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ تعبثون تبنون یعنی تم بناتے ہو، یعنی تم ایک ایسا کام کرتے ہو کہ جس کی تمہیں کوئی حاجت نہیں ہے، صرف ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے اور تفاخر کے لیے، فخر جتانے کے لیے تم یہ اونچے اونچے مونیومنٹس اور عمارتیں جگہ جگہ پر کھڑی کرتے ہو۔ جن اقوام کے پاس بہت وسائل آ جائیں اور جو بہت ترقی یافتہ ہو جائیں، تو یہ ہیومن نیچر ہے ہر دور میں کہ وہ اقوام یہی کچھ شروع کر دیتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ انسانیت کے فائدے کے کوئی کام کیے جائیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر اپنا روب کس طرح جھاڑ سکتے ہیں۔ تو یہ اونچی اونچے اسکائی اسکریپرز اور یہ سب چیزیں جہاں بھی کہیں انسان دیکھتا ہے تو وہ مرعوب تو ہوتا ہے۔ تو قوم عاد کا بھی یہی طریقہ تھا۔ پھر ہے جی حدیم، یہ سورہ الشعراء میں آتا ہے وَنَخْلٍ طَلْعُهَا حَدِيمٌ، اور جس کے گوشے خوشے ہیں کھجوروں کے، یعنی وہ حدیم جو یعنی ہاتھوں میں مسلنے سے بھی وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، جو زود ہضم ہو، ٹھیک ہے، سلم، ایزیلی ڈائجسٹیبل، ڈیلیکیٹ۔ اور جو لوگ کھجور کو بہت پسند کرتے ہیں نا، تو وہ کھجور کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیم ہے، یعنی بہت آسانی سے یہ ہضم ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ حدیم کا معنی ہے لیئرز میں ارینج ہوئی ہوئی، جیسا کہ اس کے ایک ایک خوشہ جب اترتا ہے تو کیسے لیئرز میں ارینج ہوا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے طلع ندید آتا ہے نا سورہ قاف میں، ارینجڈ ان روز۔ اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اگر ایک ہی لفظ کے دو معنی آ رہے ہوں اور وہ آپس میں ٹکراتے نہ ہوں، ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ نہ کرتے ہوں، تو دونوں معنی بھی لیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر ایزیلی ڈائجسٹیبل بھی لیا جا سکتا ہے اور ارینجڈ ان روز بھی لیا جا سکتا ہے۔ پھر ہے جی واللیکۃ والایکۃ جمع ایکۃ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر قراءات کا اختلاف ہے۔ امام جو نافع ہیں وہ اس کو لیکہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نقل کہتے ہیں، اور یہ بڑی یونیک ایک سائنس ہے قرآن کی قراءت کی کہ ڈفرینٹ جو طریقے ہیں پڑھنے کے۔ بہرحال ہماری جو روایت حفص ہے اس میں ہم الایکہ ہی پڑھتے ہیں، اور یہ درخت کی جمع ہے۔ عموماً آپ نے ترجمے میں دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے جنگل والے۔ پھر اس کے بعد ہے یوم الذلہ، قرآن میں آتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ ان کو یوم الذلہ کے عذاب نے پکڑ لیا، اور یہ بہت بڑے ایک دن کا عذاب تھا۔
اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت شدید گرم موسم کا سامنا تھا، شدید گرمی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا، اور جب انہوں نے بادل دیکھا تو وہ سارے کے سارے اس بادل کے سائے تلے اکٹھے ہو گئے، اور جب وہ اکٹھے ہوئے تو اس بادل میں سے ایک آگ آئی جس نے ان سب کو جلا ڈالا۔ پھر ہے جی وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ موزون، موزون کا جو لفظ ہے امام بخاری یہاں لائے ہیں رحمہ اللہ، لیکن یہ یہاں پر ان سے سہو ہوا ہے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ سورہ ہجر میں ہے، سورہ الشعراء میں نہیں ہے۔ پھر فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو ہر ایک جو ٹکڑا تھا وہ ایسے ہو گیا جیسے ایک بڑا پہاڑ، سمندر پھٹا اور ہر ٹکڑا ایسے ہو گیا جیسے ایک بڑا پہاڑ، اور یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں۔ پھر فرمایا لَشِرْذِمَةٌ الشِّرْذِمَةُ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ، اچھا اب یہ ہے کہ شرذمہ کے اندر قلیل کا معنی موجود ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرذمہ کے بعد خود قلیل کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یعنی دونوں جو الفاظ ہیں وہ آ رہے ہیں، تو لشرذمہ کے اندر قلیل کا معنی جب موجود ہے تو قلیلتن کا لفظ پھر دوبارہ کیوں آیا؟ تو اس میں شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اس کو نمبر ایک اس کو سٹریس دینے کے لیے کہ انتہائی قلیل ہیں، قلیلتم من قلیلن، چھوٹے سے بھی چھوٹے ہیں، یعنی وہ ایسے ان کو سمجھ رہا تھا کہ ان کی تو کوئی حیثیت، کوئی وقت میری نظر میں ہے ہی نہیں۔ اور پھر دوسرا اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ قلیل کا جو لفظ ہے وہ عدد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے، اور شرذمہ کا جو لفظ ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے کہ ان کے ذہن کمزور ہیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ تن کے میرے سامنے کھڑے ہو جائیں، ان کے اندر وہ جو ذہنی غلامی ہے وہ ان کو اٹھا سکتی ہی نہیں، میرے آگے وہ سر ہی نہیں اٹھا سکتے۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کچھ لوگوں سے اتنے مروب ہوتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے حق سچ بھی نہیں بول پاتے، ٹھیک ہے؟ تو قلیل تعداد میں قلیل، اور شرذمہ کہ جن کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ کوئی ذہنی طاقت ہے، نہ کوئی جسمانی طاقت ہے کہ یہ میرا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ عالم۔ اب ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ بابن ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے اس دن رسوا اور ذلیل نہ کرنا کا بیان۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ وقال ابراہیم ابن طہمان عن ابن ابی ذئب عن سعید ابن ابی سعید المقبری عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یرا اباہ، کہ بے شک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دیکھیں گے اپنے والد کو یوم القیامتی، قیامت کے دن، علیہ الغبرہ والقطرہ، تو ان کے اوپر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی، والغبرۃ ہی القطرۃ، اور امام بخاری فرماتے ہیں غبرہ اور قطرہ کے ایک ہی معنی ہیں، لیکن دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ القطرہ الغبرہ سے زیادہ شدید ہے، جیسے سورہ عبس میں بھی آتا ہے نا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَطَرَةٌ، کہ کچھ چہرے ہوں گے کہ جو اس دن غبار آلود ہوں گے اور سیاہی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ تو الغبرہ اور القطرہ دو الگ الگ کونوٹیشنز رکھنے والے الفاظ ہیں، گرد و غبار چھایا ہوا ہے اور سیاہی پڑی ہوئی ہے انسان کے اس انسان کے چہرے پر، آزر کے چہرے پر۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا اخی عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یلقى ابراہیم اباہ فیقول،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام جب قیامت کے دن اپنے باپ سے ملیں گے تو فیقولو، تو کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، انک وعدتنی، بے شک تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اللہ تخزنی یوم یبعثون، کہ تو نہیں مجھے رسوا کرے گا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فیقول اللہ، تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ، انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے حرام کی ہے جنت کافروں پر۔ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے کہ اے اللہ، قیامت کے دن مجھے تمام اولین و آخرین کے سامنے اس طرح رسوا نہ کرنا کہ میرا باپ سزا پا رہا ہو اور میں بحیثیت بیٹا کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ تو قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے کہ اس کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار چڑھ رہا ہوگا۔ اس وقت اپنے والد سے کہیں گے کہ میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ تو باپ کہے گا کہ آج کے بعد میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اے میرے رب، اس سے بڑھ کر ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ ذلیل ہو رہا ہے اور تیری رحمت سے محروم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے، ذرا اپنے پاؤں تو دیکھو۔ وہ دیکھیں گے تو گندگی میں لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا۔ پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کر اس بجو کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یعنی آزر کو، باپ کو اس شکل میں بنا دیا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو رسوائی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے باپ کی صورت مسخ کر دیں گے۔ لیکن یہ طے ہے کہ کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا، اور دوسرے لوگ شناخت ہی نہیں کر سکیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، اور وہ رسوائی اور شرمندگی سے بچ جائیں گے علیہ الصلاۃ والسلام۔ باب وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک، ارشاد باری تعالی ہے، اور اپنے خاندان کے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور تواضع سے پیش آئیں کا بیان۔ الن جانبک، الن جانبک، واخفض جناحک کے معنی ہے الن جانبک، یعنی اپنے بازو کو نرم رکھیں، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت میں رہیں، ان لوگوں کے ساتھ افیکشن اور کمپیشن کے ساتھ پیش آئیں کہ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جو آپ پر ایمان لائے ہیں، اور جو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں اور اتنی تشدد اور پرسیکیوشن سہ رہے ہیں۔ قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نازل ہوئی یہ آیت، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیں، صعیدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو چڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصفا، صفا پہاڑ پر، فجعل ینادی، تو آواز دینے لگے، یا بنی فہر یا بنی عدی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یعنی تمام جو قریش کے قبائل تھے ان کو، لبطون قریشن، قریش کے قبائل کو آوازیں دینے لگے، حتیٰ اجتمعوا، یہاں تک کہ وہ سارے جمع ہو گئے، فجعل الرجل اذا لم یستطع، تو ہر آدمی، یعنی جو سرداران قریش تھے ان میں سے کوئی اگر نہیں آ سکا، نہیں استطاعت رکھا اس وقت، ان یخرجا، کہ وہ خود نکل کر آئے، ارسل رسولاً، تو اس نے اپنا کوئی نمائندہ ضرور بھیجا، لینظر ما ہوا، کہ دیکھے ہوا کیا ہے، کیا آواز ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی طرف پکار رہے ہیں۔ فجاء ابو لہب وقریش، تو آیا ابو لہب اور قریش، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیتکم، کیا تم لوگ دیکھتے ہو، کیا خیال ہے تم لوگوں کا، لو اخبرتکم، کہ اگر میں خبر دوں تم لوگوں کو، ان خیلا بالوادی، کہ ایک گھڑ سواروں کا لشکر ہے وادی کے پیچھے، ترید ان تغیر علیکم، اور وہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں پر غارت گری کرے، حملہ آور ہو جائے، اکن تم مصدقیہ، کیا تم لوگ میری تصدیق کرو گے؟ قالوا نعم، سب نے کہا ہاں، ما جربنا علیک الا صدقا،
ہم نے تو تمہیں کبھی سچ کے علاوہ کچھ پایا ہی نہیں، سچائی کے علاوہ کسی چیز پر پایا ہی نہیں۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو پھر سنو، میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ فقال ابو لہب، تو ابو لہب نے کہا تبا لک سائر الیوم، تو کہنے لگا کہ تجھ پر سارا دن تباہی نازل ہو، نعوذ باللہ۔ الہذا جمعتنا، کیا اس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ فنزلت، تو نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، اس کا مال اس کے کام نہ آیا اور نہ اس کی کمائی ہی نے اسے کوئی فائدہ دیا۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب و ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا ہریرۃ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزل اللہ وانذر عشیرتک الاقربین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا قال یا معشر قریش، اے گروہ قریش، اے قریش کی جماعت، او کلمۃ نحوہا، یا اسی طرح کا کوئی کلمہ فرمایا، اشتروا انفسکم، خرید لو اپنی جانوں کو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے سامنے، اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ یا عباس بن عبد المطلب، اے عباس بن عبد المطلب، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ ویا صفیۃ عمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے صفیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکوں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ ویا فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلینی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکوں گا۔ تابعہ اصبغ عن ابن وہب عن یونس عن ابن شہاب۔ اب یہاں پر انذار کی 4 صورتیں ہیں ڈرانے کی۔ انذار عشیرہ، یعنی اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو ڈرانا۔ انذار قوم، اپنی قوم کو، اپنے نیشن کو ڈرانا۔ انذار عرب، اہل عرب کو ڈرانا۔ اور انذار جمیع بنی آدم، اور تمام بنی آدم کو ڈرانا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صورتوں کو اختیار کیا تھا، اور شروع جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی عزیزوں سے شروع کیا، انذر عشیرتک الاقربین کے تحت۔ اس حدیث سے ایک اور بات بڑی واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر خاتمہ کفر پر ہو تو خاندانی تعلق قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہاں تک کہ پیغمبر کی اولاد اور بیوی بھی اگر مومن نہیں ہے تو رسول انہیں قیامت کے دن کوئی نفع نہیں دے سکیں گے، جیسا کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کے کچھ کام نہ آ سکے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے کسی کام نہ آ سکے۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے وہ مسلمان جو ہیں ان کو ضرور سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو زندہ اور مردہ اولیاء کرام کو پیر اور فقیر مان کر اور اس کے بعد انہی کی باتیں مان کر اور انہی کی قبروں پہ حاضریاں دے کر اور انہی کو سب کچھ سمجھ کر، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیلیگیٹ کر دیے ہیں اپنے کام ان کو، تو یہ جو کم عقلی ہے یہ ان کو قیامت کے دن کسی بھی صورت کام نہیں آنے لگی۔ اب یہاں پر اس حدیث میں ہمیں اور بھی بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم تھوڑی انذر عشیرتک الاقربین پر بات کریں، پہلے اس حدیث میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
اطاعت کا معیار، سمعنا و اطعنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اتنی شدت کے دن تھے، اتنے سخت دن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ میرے اس اعلان سے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفحہ پر چڑھ کر برملا دعوت دین دے دی۔ دوسری بات ایک اور پتہ چلتی ہے جو مکہ کی جغرافیائی حیثیت کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ اس وقت ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا، بہت بڑا نہیں تھا، اور ریسنٹلی ابھی حرم جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے یہ سمجھ کی ہے، یعنی یہ میری اپنی ذاتی وہ ہے کہ جتنا اب حرم بڑا ہے نا، یعنی مسجد الحرام، کہ یہ تو تقریباً پورے مکہ کو ہی کور کرتی ہے جتنا اس وقت مکہ تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی اب یہ زیادہ بڑا ہو گیا ہو حرم، جتنا اس وقت وہ اس کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے، کہ 40 سے 50 لاکھ نمازی تو وہ ابھی ہولڈ کرتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ بائی 2030 جب ہمارا یہ پورا مکمل ہو جائے گا ویژن 2030 کے تحت، تو یہ تقریباً 90 لاکھ سے 1 کروڑ نمازیوں کو یہ ہولڈ کیا کرے گا۔ تو مکہ اس وقت ایک قریب قریب گھروں والی چھوٹی بستی تھی، تو سب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لی، اور یہ نہیں یہاں پر کہا جا سکتا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز قریش تک پہنچا دی۔ بات یہ ہے کہ مکہ چھوٹی بستی تھی اور قریب گھر تھے۔ تیسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ ہے ابو لہب کی خباثت، اس کی ناپاکی۔ اس کے لیے واجب تھا، وہ چچا تھا، وہ خون کا رشتہ دار تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار میں سے ہو، آپ کے مددگاروں میں سے ہو، جیسا کہ ابو طالب نے کیا۔ دیکھیں ابو طالب اینڈ تک ایمان نہیں لائے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو اندر کی ایک اچھائی تھی اور نوبلٹی تھی، اس کے تحت انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائے رکھی ہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ایک دیوار بن کے، ایک ڈھال بن کے کھڑے رہے ہیں۔ لیکن یہ بالکل ٹوٹل اپوزٹ راستے پر چل پڑا۔ یہ اس کی خباثت، اس کا تمرد، اس کا تکبر، اس کی اپنی ذات میں بڑائی جو تھی نا، وہ اس کو لے ڈوبی، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن میں ابو جہل، ولید بن مغیرہ، کیسا دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مارے بھی گئے ہیں سارے کے سارے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں اگر نام لیا ہے کسی ایک دشمن کا اور اس کی خباثت کا، تو وہ ابو لہب ہے۔ پوری سورہ اس کی بیوی کے اور ان کی تباہی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایلوکوینس، حسن العرض، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت پتہ چلتی ہے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بلایا ہے، پھر انہی کے زبان سے کہلوایا ہے کہ ہاں تم سچے ہو، تمہاری ہر بات سچی ہوتی ہے اور ہم تمہاری بات مانیں گے۔ اور یعنی ان کو جب انہوں نے نہیں مانی تو پھر بیسکلی وہ خود اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کرتے ہوئے اٹھے۔ اچھا، یہاں پر اب اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں انذر عشیرتک الاقربین کی، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کس طرح یہ انذار کیا جائے، کیونکہ یہ مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر فرض ہے۔ تو اس میں بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ آج کل تو واٹس ایپ گروپس ہیں، فیملی کے گروپس ہیں، ان پر کوئی نہ کوئی چیز لگائی جائے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیملی میں کچھ چیزیں ہیں جو کمزوری نظر آ رہی ہے، یا کوئی چیزیں ہیں کہ جو فیملی کو کرنی چاہیے اور وہ نہیں کر رہے، تو آپ اس کی کوئی پوسٹ بنا کر، یا کسی اسکالر کی کوئی اس بارے میں کوئی پوسٹ جو ہے وہ لے کر وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کے لوگ اگر سننے کو تیار ہیں، مجھے کل ہی کسی نے بتایا کہ انہوں نے اپنی فیملی کا ایک ویکلی درس رکھا ہوا ہے زوم پر، اور دنیا کے مختلف گوشوں سے ان کی فیملی کی لیڈیز جو ہیں وہ ان کو جوائن کرتی ہیں اور وہ ان کو قرآن پڑھا رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھا، بڑا بہترین خوبصورت طریقہ ہے۔ ایک تو پھر فیملی کی آپس میں بانڈنگ بھی ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ سرخرو ہوں گے۔ پھر یہ ہے کہ اپنے بچوں کے حوالے سے بہت یہ سیریس میٹر ہے، کیونکہ اولین تربیت جو بچوں کی کوئی کرتا ہے نا، تو وہ پیرنٹس ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ والدین ہیں جو اس کو یہودی، مجوسی، نصرانی بنا دیتے ہیں۔
پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان کسی صحبت میں رہتا ہے، جب انسان کسی نیک اور اچھی صحبت میں رہتا ہے تو اس کو اس کے اثر پڑتے ہیں. تو بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی پلان، بچوں کی کوئی ایسی آپ منتھلی رکھ لیں، آپ ویکلی رکھ لیں، کوئی کزنس کو بھی بلا لیں، کوئی ٹی پارٹی کر لیں، ساتھ بچوں کو کچھ نہ کچھ سمجھائیں، کوئی دعائیں سکھائیں، کوئی ان کو طہارت کے مسائل بتائیں، نماز درست پڑھنی سکھائیں، نماز کا طریقہ، نماز کی ادائیگی، نماز کے الفاظ، نماز کی تجوید. پھر اسی طرح سے ان کو اخلاقیات پر بتائیں، ان کو سچ بولنا، جھگڑا نہ کرنا، ان کو لوگوں کے ساتھ مروت کے ساتھ پیش آنا، حیا، ماڈسٹی، یہ سب چیزیں پیرنٹس کے سکھانے کی ہیں. یہ بچوں کو سکھائیں، اور جتنا ارلی شروع کیا جائے گا اتنا ہی اس کا اثر زیادہ ہوگا. جتنے آپ لیٹ ہوتے جائیں گے ایئرز میں اتنا ہی آپ کی باتوں کا اثر کم ہوتا چلا جائے گا. اور ایک جو چیز دیکھی گئی ہے عموماً وہ یہ ہے کہ پیرنٹس بعض اوقات، اب کیونکہ اسلامک اسکولس کا بھی کافی ٹرینڈ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ کچھ اسکولس جو ہیں وہ اس طرح کی ایک لے کر اٹھے ہیں، اس طرح کا نظریہ یا ایجنڈا کہ وہ بچوں کو ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی مکمل دیں. تو اس میں پھر آپ دیکھیں کہ بچہ اسکول میں 8 گھنٹے رہتا ہے اور 24 گھنٹوں میں سے، اور باقی سارا وقت وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا کہ بس ہم نے ایک اسلامک اسکول میں ڈال دیا ہے تو بس پھر وہ کافی ہے، تو وہ کافی نہیں ہوتا. جب تک آپ اپنے گھر میں ماحول نہیں دیں گے اس وقت تک اسکول کا ماحول بچے پر اثر نہیں کرے گا. اور بہت سے بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا گھر کا ماحول ٹوٹلی فرق ہوتا ہے، اور پیرنٹس جو ہیں انہوں نے اسلامک اسکول میں بہرحال ڈال دیا ہوتا ہے، تو وہ پھر نا بچے ایک کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اور جو ٹیمپٹیشن والا ماحول ہے وہ مائل پھر اسی طرف ہوتے ہیں. جب وہ ماں باپ کو ایک پرٹیکولر کام کرتے دیکھ رہے ہیں جس سے اسکول جو ہے وہ ڈسکریج کر رہا ہے، تو پھر وہ کیوں ڈسکریج ہوں گے الا ماشاء اللہ. تو لہٰذا اسکول نے کیا کیا، بجائے یہ پوچھنے کے اور یہ سوچنے کے، پیرنٹس کو خود ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا رول پلے کیا. اب کل ہی مجھے کسی نے بتایا، ایک بچی نے، وہ کہیں امریکہ میں کسی اسلامک اسکول میں وہ پڑھاتی ہیں، تو کہتی ہیں کہ ہیلووین جب آتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر طرف ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے. تو ہم اب مسلمان بچوں کو جس طرح پھر ہم ان کو کسی اور پروڈکٹیو کسی اچھی سی صاف ستھری سی ریکریشن میں ہم ڈالتے ہیں، لیکن بعض بچے ہیں کہ جن کے گھروں میں ہیلووین کے کاسٹیومز اور وہ ساری وہ جو پمپکنز اور چیزیں ان کی مائیں لے آتی، تو پھر وہاں پر ہمارا کیا دھرا جو ہے وہ سارے کا سارا اس پر ایک طرح سے پانی بہانے والی بات ہو جاتی ہے. تو لہٰذا انذر عشیرتک الاقربین کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے ماں اور باپ، ان کو ضرورت ہے کہ اس چیز کو سیریسلی لیا جائے، اور پھر اس کے بعد باقی اسکول اور اساتذہ اور دوست اور معاشرہ یہ بعد میں آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کر سکیں اور اپنی نسلوں کو سنوار سکیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.